پرائیویٹ اسپتالوں کی کوالٹی بہتر ہو تو زیادہ پیسے لینا ان کا حق ہے۔ سما سے گفتگو میں سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا کہ اس وقت ہمیں اپنے طب کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے ان تمام پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ کسی ہسپتال جو ہے وہ زیادہ ریٹ چارج کر رہا ہے، تو اگر ہسپتال کی فیسلٹی اس کوالٹی کی ہے تو زیادہ ریٹ چارج کرنے کا اس کو حق ہے۔ سرکاری سطح پر تو آج بھی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اگر کوئی شہری ان سرکاری اسپتالوں میں جانا چاہتے ہیں تو ان جا سکتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں آپ کو ڈاکٹرز کو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مشکل وقت میں وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کو کورونا کو روکنے کا واحد حل قرار دے دیا ہے۔ ٹویٹ کی کہ لاک ڈاؤن سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری اشرافیہ لاک ڈاؤن چاہتی ہے، ڈاکٹر اور ہیلتھ پروفیشنل کورونا کی وجہ سے شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے۔ خبردار کیا کہ عوام کورونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ لاک ڈاؤن سے غریب آدمی اس طرح متاثر ہوتا ہے جیسے مودی کے لاک ڈاؤن سے بھارت میں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ملک میں تیزی سے پھیلتے کورونا وائرس کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہرا دیا۔ الزام عائد کیا کہ کورونا وائرس زبردستی پھیلایا گیا۔ نام لیے بغیر وزیر اعظم پر تنقید کی کہ کورونا وبا کے دوران من پسند ڈرامے چلانے کی فرمائش کی گئی۔ کراچی میں جہاز تباہ ہوا اور آپ نتھیا گلی میں پکنک منانے چلے گئے۔ بلاول بھٹو نے طبی سہولتیں اور پیسے نہ ملنے کا بھی شکوہ کیا۔ سنجے سادھوانی رپورٹ کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس نے نہ صرف پھیلایا گیا، زبردستی پھیلایا گیا۔ صرف کرونا ہی نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ملک میں ہر برے کام کا ذمہ دار وفاق کو ٹھہرا دیا۔ کراچی سے وفاقی حکومت پر نشتر برساتے ہوئے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نمبر سے کھیل کر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے کہ جہاں کھلاڑیوں کی حکومت ہے وہاں کورونا سے شرح اموات زیادہ کیوں ہے؟ جہاں آپ کا حکومت صوبائی سطح پہ ہے، جہاں آپ کی حکومت لوکل گورنمنٹ میں ہے، جہاں آپ کی حکومت وفاقی سطح پہ ہے، ان کے لیے تو نے کیا کیا؟ وہاں کیوں شرح اموات سب سے زیادہ ہے؟ بلاول بھٹو نے نہ صرف طبی سہولتیں بلکہ وفاق سے پیسے نہ ملنے کا رونا بھی رویا۔ ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارس چھوڑا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کا نام لیے بغیر تنقید کی کہ خود کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کو تو کرنے دیتے۔ کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے، پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا۔ اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا۔ بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ وفاق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی مالی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر کے بارے میں وفاقی حکومت کا پیغام بہت خطرناک ہے۔ اسے صوبے کا درجہ دے کر دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ سنجے سادھوانی، سما، کراچی۔ کورونا سے کامیابی سے نمٹنا پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا جوابی وار، کہا بلاول غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مراد سعید بولے کہ وفاق نے سندھ کو صحت کے لیے 5.5 کھرب روپے دیے، فرزند زرداری بتائیں کوئی ایسا اسپتال بنا جہاں ابو کا علاج ہو سکے؟ بلاول نے وفاق پر الزامات اور تنقید کے تیر چلائے تو حکومتی وزراء جوابی وار کے لیے سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کورونا سے کامیابی سے نمٹنا پیپلز پارٹی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ بلاول غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں۔ مراد علی شاہ بتائیں کس نے کہاں اور کیوں کوتاہی برتی؟ سندھ کے چیف منسٹر یہاں پہ آ کے ہم سے بالکل اتفاق متفق ہو کر اور چیزوں کو ایگری کر لیتے تھے، لیکن جب وہ واپس جاتے تھے، جب وہ کراچی میں باہر نکلتے تھے یا پہنچتے تھے تو وہ اس پروگرام کے بارے میں مختلف قسم کی بے بنیاد باتیں کرتے تھے اور ڈس ایگریمنٹ شو کرتے تھے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا وفاق نے سندھ میں امداد پہنچائی۔ بلاول بھٹو بتائے راشن کس کو دیا؟ 5.5 کھرب دیے، مگر کیوں عوام کو صحت کی سہولیات نہیں دیں؟ بجائے اس کے کہ آپ ان 5.5 کھرب کا حساب دیں
کہ آپ نے ابھی تک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پہ فرزند زرداری ان کے ابو زرداری کا علاج ہو سکے۔ مراد سعید کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ زرداری کی کرپشن میں سہولت کار ہیں۔ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جو JIT رپورٹ ہے، جو شوگر کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اس میں وہ مرکزی کردار ہے زرداری کے لیے۔ زرداری کی کرپشن میں سہولت کاری کا کردار اس نے ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے بتایا حکومت نے 1200 ارب کا پیکج دیا، ماسک اور سینیٹائزر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیسٹنگ گنجائش 100 سے بڑھا کر 30,000 تک لے آئے، مگر افسوس سندھ کی سائنس سرکار نے کچھ نہ کیا۔ اپنے دور حکومت میں اسٹیل مل کو خسارے کی دلدل میں دھکیلنے والی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اسٹیل مل کے ملازمین کو فارغ کرنے کے سخت مخالف ہیں۔ قومی ایئر لائن کے خسارے کو بھی بڑی سازش قرار دیتے ہیں، لیکن پاکستان اسٹیل، ریلوے اور PIA سمیت دیگر قومی اداروں کو خسارے میں ڈبو کر سفید ہاتھی بنانے میں کردار جیالوں کا بھی کم نہیں۔ اسلام آباد سے شکیل احمد رپورٹ کریں گے۔ کورونا کے باعث ہلاکتوں سے متعلق بلاول کے بڑے بڑے دعوے۔ پاکستان کی جو ڈیلی پر کیپٹا مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ ہمارا ہمسایہ سے تیزی سے بڑھ گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں جناب، بھارت کا کورونا سے ہلاکتوں کا تناسب 2.8%، جبکہ چین میں بیماری سے مرنے والوں کی یہ شرح 5% سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ سما کے سوال پر بات کو دوسرے انداز میں پیش کیا۔ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے؟ جہالے چیف اسٹیل ملز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بھی سن لیں۔ 10,000 ملازمین کو فارغ کر رہے ہو۔ جی جناب، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ مشرف دور تک جو اسٹیل مل سالانہ 2 ارب منافع کما رہی تھی، آپ کے دور کے پہلے ہی سال 26 ارب کا نقصان کر بیٹھی، اور 5 سال میں تو یہ خسارہ 31 ارب 84 کروڑ تک پہنچ گیا۔ PIA بھی جیسے اسٹیل ملز کا PIA کو بھی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے نہیں سنبھالا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہی ہے، PIA کو نقصان ہوا۔ 2009 میں یہ خسارہ 5 ارب 82 کروڑ روپے تھا، جو 2010 میں 21 ارب کے قریب، 2011 میں 27 ارب کے قریب، 2012 میں 34 ارب کے قریب، اور جیالے دور کے آخری سال 44 ارب سے تجاوز کر گیا۔ PP دور میں خسارے کی دلدل میں دھنسنے والے ان اداروں کی تو نچکاری بھی اب تبدیلی سرکار کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ جبکہ ماہر معیشت مزمل اسلم کہتے ہیں کہ اس وقت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ سما سے گفتگو میں بولے کہ سرکاری ملازمین اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ان کی نوکریاں برقرار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ IMF کی جائز ڈیمانڈ ہے، اس سے نہ صرف پورے ملک کا فائدہ ہے بلکہ ہمارا اگر خسارہ کم ہوگا تو ہم آگے آنے والے دنوں میں قرض کم لیں گے، کیونکہ معیشت اس وقت کورونا کی مرض سے گزر رہی ہے۔ یہ بھی نہیں پتا حکومت کو کہ اگلے سال اس کی محصولات کتنی ہوں گی، ٹیکسز کتنے ہوں گے، اور اس پس منظر میں تنخواہیں بڑھانا یا اخراجات بڑھانا خودکشی سے کم نہیں ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا میں بے روزگاری جس طریقے سے پھیلی ہے تو سرکاری ملازمین خوش نصیب ہیں کہ وہ کم از کم بے روزگار نہیں ہوتے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی تیاریاں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی بحران پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع یہ بتا رہے کہ انکوائری رپورٹ میں ذمہ دار قرار دیے گئے افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اجلاس کی صدارت کریں گے۔ شوگر انکوائری کمیشن اور اعلیٰ حکومتی حکام شریک ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی تیاریاں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی بحران پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق انکوائری رپورٹ میں ذمہ دار قرار دیے گئے افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے ٹویٹر پر علامہ اقبال کے نام سے منسوب ایک ایسی نظم شیئر کر دی جو علامہ اقبال کی نہیں تھی۔ سوشل میڈیا صارفین نے وزیر اعظم پر خوب تنقید کی، جس کے بعد انہیں نظم سے علامہ اقبال کی تصویر ہٹا کر اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان غلطی سے مسٹیک کر گئے۔ ہفتے کی شام 6:25 پر نظم کو علامہ اقبال کی بتا کر ٹویٹر پر شیئر کر دیا۔ لوگوں نے وزیر اعظم کو احساس دلایا کہ حضور یہ نظم شاعر مشرق کی نہیں، تو عمران خان نے 24 منٹ بعد ہی یعنی 6:49 پر اپنی غلطی کو سدھار بھی لیا۔ وزیر اعظم غلطی کو مان بھی چکے اور اسے سدھار بھی لیا، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا صارفین ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ٹویٹر پر اقبال نام کا ٹرینڈ بنا دیا گیا۔
वजीर आजम इमरान खान को सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से इस कदर तंग किया गया कि उन्हें अल्लामा इकबाल की तस्वीर हटाकर यही पोस्ट दोबारा करना पड़ गई। जो नज़्म वज़ीर आज़म ने शेयर की वो किसकी है? इस नज़्म से मिलती जुलती नज़्म के शायर सैयद असद मारूफ ने समा को बताया कि उन्हें फ़ोन कॉल्स आईं कि वज़ीर आज़म ने आपकी नज़्म को अल्लामा इकबाल की बताकर ट्विटर पर शेयर कर दिया है, लेकिन जब उन्होंने इस नज़्म को पढ़ा तो वो उनकी नहीं थी। असल में मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग था, एक कॉल आई कि आपकी नज़म जो है वो ट्वीट की है। जब मैंने चेक किया तो वो नज़म एक्चुअली मेरी नहीं है, मेरी गज़ल थी। न उरूज दे न ज़वाल दे, फ़कत अपनी राह पे डाल दे, मुझे छीन ले गमे दहर से, फ़कत अपने गम का मलाल दे, मुझे मालो ज़र की नहीं तलब, मेरे फ़न को ओजे कमाल दे, मेरी जुल्मतों में कमी न कर, मेरे जुगनुओं को उजाल दे, मेरे फैले हाथों को खौफ है कि तुम मुस्कुरा के न टाल दे। इसमें न उरूज दे न ज़वाल दे, ये उसमें थोड़ा सा कॉमन है। मेरी गज़ल तकरीबन 90s में छपी है, तो उसके ये है कि वो नज़म है, ये गज़ल है, और अल्फाज का मिलता जुलता होना उर्दू में कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बहरहाल वो जिसकी भी है नज़म मेरी नहीं है। एटलीस्ट नज़्म किसकी है और किसकी नहीं, सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है और शायद देर तक चलती भी रहेगी। वज़ीर आज़म ने इस नज़्म को शेयर करके नौजवानों को क्या पैगाम देने की कोशिश की है, आइए इस नज़्म को सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। न उरूज दे न जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे, तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। सोशल मीडिया पर मारूफ शौरा से गलत अशार मंसूब करने के रिवाज ने अहम शख्सियात को भी अपनी लपेट में ले लिया है। वज़ीर आज़म ने भी ऐसी ही गलती की, इससे पहले भी कई शख्सियात ये मिस्टेक कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इमरान खान पहली शख्सियत नहीं जिन्होंने अल्लामा इकबाल से गलत नज़म मंसूब की, बल्कि सोशल मीडिया पर कई शख्सियात इस किस्म के मगालतों का शिकार रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने फैज का कलाम अहमद फराज से जोड़ दिया। ये इस किस्म के अशार मेरे वाले साहब ने भुट्टो जैसे अजीम लीडर के लिए कहे थे, वो जो कि मुल्क के वसाइल को लूटते हैं उनके लिए नहीं कहे थे। इसलिए ये शेर व शायरी अब इनको याद आ गई है। ये जो है तो अपनी शेर व शायरी मुल्क को दाव पे लगा के न करें। सोहेल वड़ाइश ने मुस्तफा जैदी के ज़रबुल मिसाल शेर को शकीब जलाली का करार दिया। महविश हयात ने तो किसी गैर मारूफ शायर की तुकबंदी को इकबाल के खाते में डाला और सोशल मीडिया पर तनकीद के नश्तर बर्दाश्त किए। गलत अशार मंसूब करने की इस रीत में सबसे ज्यादा गालिब इकबाल और फैज़ो फराज ही निशाना बने। आगे बढ़ते हैं। साबिक स्टार ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी कहते हैं कि सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, बाद में ना कहा जाए कि यू टर्न ले लिया। ऐवान सनत और तिजारत कोयटा के दौरे में उन्होंने कहा, बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा गुर्बत है, जिस दिन यहाँ तरक्की हुई दुनिया पाकिस्तान से इमदाद मांगेगी। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे क्या काम कराना चाहता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे लिए आज का दिन सबसे खूबसूरत दिन है, आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। कल क्या होगा ये अल्लाह को बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ यहाँ की पुलिस को, पाक फौज को, जो FC को, लिवीस फोर्स को, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज अमन का सूबा बना हुआ है। सियासी मैदान से आपको खबर देते हैं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, छापे के वक्त शहबाज शरीफ घर के पिछले कमरे में छुपे हुए थे। ये कोई लीडर है जिनके पीछे पुलिस पड़ी है। शहबाज शरीफ भारत के दबाव की थ्योरी पेश करके मुफाहिमत चाहते हैं, मगर इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। क्या इंटरव्यू मैं गिरफ्तार पागल, घर के पिछले कमरे में छुपा हुआ था। पोजीशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। इमरान खान कमिटेड है
کہ وہ آئین اور قانون کے شکنجے میں ان کو لائے گا. کل کیبنٹ ہو رہی ہے, اس میں مجھے امید ہے کہ آٹے کی بھی فورینزک رپورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا, ورنہ اگلی کیبنٹ میں ہو جائے گا. پیٹرول پہ بھی ہم نے ECC میں ڈسکس کی. کوئی اپوزیشن ایسی نہیں ہے جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ عمران خان کی حکومت کے مقابلے میں نکلے. شہباز شریف ایک مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. نون لیگ نے شیخ رشید کو نواز شریف سے غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وزیر ریلوے اب بھی شہباز شریف سے ملاقات کے خواہش مند ہے. عظمی بخاری کا کہنا ہے کہ بحرانوں کے ذمہ دار جہانگیر ترین کو ملک سے فرار کرا دیا گیا. لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ دیکھیے. نون لیگ پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عظمی بخاری اور عطا تارڑ کے حکومت پر وار. شیخ رشید کو نشانے پر لے لیا. کہا تاریخ کے ناکام ترین وزیر ریلوے اب شہباز شریف سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. اس وقت ان کی شدید خواہش ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. تو شیخ رشید صاحب ہم آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے بالکل بھی. آپ بڑی منتیں کر رہے ہیں, روز میڈیا پہ آ کے شہباز شریف کرتے ہیں. آپ جیسے بھگوڑے کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ ساتھ بھی بٹھایا جائے. عظمی بخاری نے کہا کہ کرونا سے ایک دن میں 57 ہلاکتیں ہو گئیں. چینی بحران کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملی. یہاں کے ٹارزن ہی بنے رہ گئے اور جہانگیر ترین ملک سے فرار ہو گئے. قانون کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. فردوس باجی معاون خصوصی بننے سے پہلے ان کے اوپر کیسز تھے, جیسے ہی وہ انصاف لانڈری میں دھلی وہ پاک ہو گئی. بابر اعوان صاحب, راجہ پرویز اشرف جس نے لیٹرز لکھے اپنے وزیر قانون کو نندی پور کے اوپر, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بابر اعوان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ دائر کیے گئے, وہ جو ہے وہ بری ہو گئے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ جہانگیر ترین کے بیرون ملک جانے کا نوٹس لیں اور بحرانوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. کیمرامین خورم فیاض کے ساتھ شاہد حسین, سما, لاہور. جبکہ سینیٹر رحمان ملک نے امریکی خاتون سنتھیا ریچی کے الزامات کی تردید کر دی ہے. ان کے ترجمان کہتے ہیں الزامات بدنیتی پر مبنی ہیں جس کا مقصد رحمان ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے غیر ملکی خاتون کے الزامات پر تبصرے سے انکار کر دیا. امریکی خاتون سنتھیا ریچی کے الزامات, سینیٹر رحمان ملک اور یوسف رضا گیلانی نے الزامات مسترد کر دیے. سینیٹر رحمان ملک کے ترجمان کہتے ہیں کہ امریکی خاتون نے نازیبہ الزامات کسی مخصوص فرد یا گروہ کے اکسانے پر لگائے ہیں. رحمان ملک سنتھیا ریچی سمیت تمام خواتین کا احترام کرتے ہیں. ترجمان نے کہا کہ رحمان ملک بیہودہ الزامات کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ان الزامات کا مطلب رحمان ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ وہ اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. وہ ایوان صدر میں صرف سرکاری مصروفیات کے سلسلے میں جاتے رہے ہیں. مخدوم شہاب الدین نے بھی امریکی خاتون کے الزامات رد کر دیے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ سنتھیا ریچی کا احترام کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پشاور تک کراچی ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں ML1 منصوبے کی حتمی منظوری ایکنک سے لی جائے گی. وزیر ریلوے نے منصوبہ پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دے دیا. سی پیک کے دوسرے مرحلے کا اہم سنگ مین ML1 منصوبہ. پشاور سے کراچی 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں ML1 منصوبے پر $7.2 ارب لاگت آئے گی. عاصم باجوہ نے ٹویٹ میں لکھا منصوبے کی حتمی منظوری ایکنک سے لی جائے گی. CDWP نے حویلیہ میں ڈرائی پورٹ بنانے کی منظوری دے دی ہے. وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں منصوبہ پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ہو جائے گا تو یہ پاکستان کا نقشہ بدل دے گا. سارا ٹریک سینٹرک میں ہوگا. یہ 70% آبادی میں سے گزرتا ہے. 70.4% آبادی میں سے پاکستان گزرے گا اور پاکستان کی اکانومی کا بیک بون ہوگا. اور یہ جو روڈوں پہ اتنا رش ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈبل ٹریک بھی مکمل, ایک ڈبل ٹریک مکمل ہوگا اور 160 کی سپیڈ ہوگی. منصوبہ 2 مرحلوں میں مکمل ہوگا. 3 ترقیاتی پیکج کا پلان تیار. پلاننگ کمیشن کے دستاویز کے مطابق چینی حکومت منصوبے کے لیے $8 ارب 25 کروڑ قرض دے گی. حکومت پاکستان منصوبے پر 10% $91 کروڑ 70 لاکھ خرچ کرے گی. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو بھی لگتا ہے کہ ML1 ریلوے مسائل کا حل ہے. یہ ML1 ہے کیا؟ سہیل رشید اپنی رپورٹ میں بتائیں گے.
रेलवे के बहरान आखिर कब खत्म होंगे? इदारे की किस्मत कब बदलेगी? हुकाम आखिर कर क्या रहे हैं? सवाल कई जिनका वजीर रेलवे के पास एक ही जवाब है। ML1 इंशाअल्लाह ताला सारी कौम की दिलचस्पी ML1 में है। ये ML1 के तहत बनेगी। पाकिस्तान रेलवे की पटरियों में से 80% ट्रैक अपनी तबी उम्र पूरी कर चुका है। अब ML1 प्रोजेक्ट के तहत चीन के ताउन से इस ट्रैक को 3 मराहल में नया और डबल किया जाना है। मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता बरस चीन के साथ मुआहदा तय हो चुका। तमाम रकम चीन आसान कर्ज की सूरत में देगा। ML1 में पैकेज 1 के तहत नवाबशाह से रोहड़ी, लाला मूसा से रावलपिंडी और पेशावर से नौशहरा की रेलवे पटड़ी को 2 रोया किया जाएगा। पैकेज 2 में मुल्तान से लाहौर, लाहौर से लाला मूसा और कराची से हैदराबाद रेलवे ट्रैक डबल होगा। पैकेज 3 में 132 किलोमीटर के नौशहरा रावलपिंडी और 556 किलोमीटर के हैदराबाद मुल्तान ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। ML1 मंसूबा जो अभी शुरू ही नहीं हुआ, इसकी तकमील की मुद्दत 5 साल है, जिसके बाद ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर हो जाएगी और प्रोजेक्ट में 1 लाख तक नौकरियां मिलने का भी इम्कान है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।